بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات، خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 39 سورۃ النمل کا مطالعہ جاری ہے، اور آیات 46 تا 62 کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ کتاب کے جو شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات ہیں 122 اور 123۔ تو آج کلاس نمبر 39 اور سورۃ النمل آیات 46 تا 62 اور چوتھا حصہ ہے مطالعہ قرآن حکیم کا۔ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان کیا مکالمہ ہوا۔ صالح علیہ السلام کا قصہ ہم ماضی میں یعنی پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ چکا، مگر سورۃ النمل کا مطالعہ بھی مکمل ہو رہا ہے، کچھ ذکر یہاں پر بھی آیا ہے۔ نمبر 2، سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کیا ناپاک منصوبہ بندی کی۔ نمبر 3، قصہ حضرت صالح علیہ السلام میں کن لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ چوتھا نقطہ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا انجام ہوا۔ پانچواں نقطہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کے کیا دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، ان کی بھی تھوڑی وضاحت انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی، سب سے بڑھ کر ان میں انبیاء علیہم السلام شامل ہیں۔ آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا پہلے ترجمہ، آیات کی تعداد زیادہ ہے، چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل آیات 46 اور 47۔ قال یا قومی، صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا کہ ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ قال طائرکم عند اللہ، صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نحوست اللہ کے پاس سے ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ اگلی آیات سورۃ النمل آیات 48 تا 50۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور اس شہر میں 9 سردار تھے، يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں فساد کرتے رہتے تھے، وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ، انہوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم ضرور رات کو حملہ کریں گے ان صالح علیہ السلام پر اور ان کے گھر والوں پر۔ ثم لنقولن لولیہ، پھر ان کے وارث سے کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم ضرور سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے ایک چال چلی۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی اپنی شان کے لائق خفیہ تدبیر کی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ پھر آیات 51 تا 54۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، بس دیکھیے ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ، پھر یہ ہیں ان کے مکانات، خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس قصے میں نشانی ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے بچا لیا ان کو جو ایمان لائے تھے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ڈرتے رہتے تھے۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ اس کے بعد سورۃ النمل آیات 55 تا 58۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، کیا تم مردوں کے پاس نفسانی خواہش پوری کرنے آتے ہو، مِن دُونِ النِّسَاء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔
فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا یہی جواب تھا، الا ان قالوا، کہ انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط کے گھر والوں کو نکال دو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، فانجیناہ واہلہ، تو ہم نے انہیں لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرناہا من الغابرین، جس سے ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں طے کر دیا تھا، وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی خوب بارش برسائی، فساء مطر المنذرین، تو وہ بہت بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں پر۔ اگلی آیات سورۃ النمل آیات 59 اور 60۔ قل الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں، امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ، پس اس کے ذریعے ہم نے اگائے، حدائق ذات بہجہ، خوش نما باغات، ما کان لکم، تمہارے بس میں نہ تھا، ان تنبتوا شجرہا، کہ تم ان باغات کے درخت اگا سکتے، اِلٰہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ اگلی آیات سورۃ النمل آیات 61 اور 62۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا وہ کون ہے جس سے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان نہریں بنائیں، وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ ہے، اِلٰہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے، امن یجیب المضطر، بھلا وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارے، ویکشف السوء، اور تکلیف دور فرماتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین بناتا ہے، اِلٰہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ الحمدللہ آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 46 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اس آیت کی تشریح، حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوم سے مکالمہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم بھلائی سے پہلے برائی کیوں طلب کرتے ہو؟ یہاں برائی طلب کرنے سے مراد ہے عذاب مانگنا، جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ عذاب لے آئیے جس کا آپ علیہ السلام ہم سے وعدہ کرتے ہیں۔ یہ قوموں کی ہٹ دھرمی ہوتی ہے، پیغمبر ان کو سمجھاتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ حق قبول کرتے، کہتے اچھا عذاب سے ڈراتے ہو، لا کر دکھا دو۔ یہ قوم کی ضد اور ہٹ دھرمی کا بیان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت، بھلائی طلب کرنے یعنی کفر و شرک سے توبہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگنے کی تلقین فرمائی تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ توبہ و استغفار پر انعام۔ توبہ اور استغفار کرنے پر صرف گناہوں کی معافی کا وعدہ نہیں بلکہ دنیاوی نعمتیں اور برکتیں بھی عطا کیے جانے کا وعدہ ہے۔ یہ باتیں پہلے بھی ہم نے مکی صورتوں میں پڑھی۔ توبہ اور استغفار سے گناہ بھی معاف ہوتے اور اللہ دنیاوی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ ہم چاہتے ہیں ہماری مشکلات دور ہوں تو ہمیں استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 47۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک
قال طائركم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، انہوں نے کہا کہ ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نحوست اللہ کے پاس سے ہے، بلکہ تم لوگ آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، سورۃ النمل آیت نمبر 47 کی تشریح۔ قوم کا رد عمل، ہم تو آپ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو نحوست سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، یہ قوم نے بے باکی کی انتہا کر دی اور اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ نحوست سمجھنے سے مراد ہے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم میں انتشار پیدا کر دیا ہے اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دی ہے۔ وہ جب سے یہاں آئے ہیں ان پر آفتیں اور مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، معاذ اللہ، یہ اس قوم کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا فرمان، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نحوست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے ہے، بلکہ تم لوگ آزمائش میں ڈالے گئے ہو، یعنی یہ مصائب و تکالیف جنہیں تم میری طرف منسوب کر رہے ہو حقیقت بھی تمہاری اپنی بداعمالیوں کا نتیجہ ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہو رہی ہیں۔ تم حقیقت کو تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور خواہ مخواہ مجھ پر الزام لگائے چلے جاتے ہو۔ یہ ہے معاملہ ان کے کرتوتوں کا نتیجہ، جو مصائب اور پریشانیاں ان پر آئی ہیں، یہ معاذ اللہ منسوب کرتے تھے اس کو صالح علیہ السلام کی طرف۔ آیت نمبر 48، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد کرتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ 9 سرداروں کا ذکر۔ قوم سمود کے شہر حجر میں 9 آدمی ایسے تھے جو پوری قوم کو خراب کرتے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب پر لوگوں کو ابھارتے تھے۔ مراد اس سردار قسم کے لوگ تھے اور یہی لوگ آگے بڑھ کر حق کی سب سے پہلے مخالفت نہ صرف یہ کہ کرتے ہیں بلکہ قوم کو بھی مخالفت پر ابھارتے ہیں۔ انہی کی سفارش کے نتیجے میں قدار بن سالف نے، جو ان میں سے ایک تھا، اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا اور خود انہیں بھی رات کے وقت قتل کر دینے کی سازش کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کی قسم کھائی کہ ہم سب مل کر صالح علیہ السلام سمیت ان کے ماننے والوں کو قتل کر کے ان کے رشتہ داروں سے کہہ دیں گے کہ ان کے قتل کیے جانے کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے اور ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔ ایک طرف تو وہ اونٹنی جو معجزے کے طور پر عطا ہوئی، انہی میں سے ایک شخص قدار کھڑا ہوا، اس نے اس کو قتل کر ڈالا، اور ان سب نے مل کر صالح علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کی ناپاک سازش کی ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 49، قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون۔ انہوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور رات کو حملہ کریں گے ان صالح علیہ السلام پر اور ان کے گھر والوں پر، پھر ان کے وارث سے کہہ دیں گے ہم تو ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے اور یقیناً ہم ضرور سچے ہیں۔ سرداروں کا ناپاک منصوبہ۔ سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر رات میں حملہ کرنے کی قسم اٹھائی اور آپ علیہ السلام کو قتل کر کے ان کے وارثوں سے یہ کہنے کا فیصلہ کیا کہ ہم تو ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یہاں قتل کا لفظ استعمال تو ہم نے کر لیا، لیکن شہید کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ پیغمبر صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناپاک سازش ان لوگوں نے کی ہے۔ علمی بات، ان سب سرداروں نے مل کر حضرت صالح علیہ السلام کو قتل یعنی شہید کرنے کی سازش کی۔ ان میں سے کوئی اکیلا یہ اقدام کر کے حضرت صالح علیہ السلام کے قبیلے کے ساتھ دشمنی مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے انہوں نے حلف اٹھوا کر، حلف اٹھوانا قسم اٹھوانا، اس لیے انہوں نے حلف اٹھوا کر سب کو اس پر آمادہ کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی مکہ مکرمہ میں ایک ایسا وقت آیا کہ سب مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل یعنی شہید کرنے کے درپے ہو گئے معاذ اللہ، چنانچہ انہوں نے بھی بعین ہی وہی منصوبہ بنایا، بعین ہی کا مطلب ویسا ہی وہی منصوبہ بنایا جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بنایا تھا۔
9 سردار ادھر بھی، 9 بڑے بڑے سردار قریش کے بھی تھے۔ انہوں نے رات میں معاذ اللہ حملہ کر کے شہید کرنے کی کوشش کرنا چاہیے صالح علیہ السلام کو۔ ہجرت کی رات کا واقعہ ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، سرداران قریش نے یہی کام کرنا چاہا۔ گویا پیغمبروں کے واقعات میں مماثلت بھی ہے، یکسانیت بھی ہے، اور اللہ دیگر پیغمبروں کے واقعات بیان فرما رہا ہے، البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر بھی چل رہا ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 50، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی اپنی شان کے لائق خفیہ تدبیر کی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ اس آیت کی تشریح، سرداروں کی چال کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیر۔ قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل یعنی شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالی نے ایسی تدبیر فرمائی کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی، یعنی ان کی سازش کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طرح ناکام بنایا کہ انہوں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو وقت مقرر کیا تھا اس سے پہلے ہی ان کو عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ عملی جامہ عمل کرنا، کسی کام کو پورا کرنا، عمل کرنا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم رات کو یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی عذاب میں مبتلا ان لوگوں کو کر ڈالا۔ عملی پہلو، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ نافرمانوں کے مذموم منصوبے کو نہ صرف ناکام بناتا ہے بلکہ انہیں تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے۔ مذموم منصوبہ، مذموم جس کی مذمت کی جائے، جو اچھا نہ ہو، برا ہو، مذموم جس کی مذمت کی جائے۔ آیت نمبر 51، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، پس دیکھیے ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، بے شک ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ اس آیت کی تشریح، سرداروں کی چال کا انجام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اور ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے انجام میں لوگوں کے لیے درس عبرت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی چال کارگر نہیں ہوتی۔ کارگر کامیاب ہونا، تو کسی کی چال کامیاب نہیں ہوتی اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ جو بھی مکر و فریب سے کام لے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی طرح نشان عبرت بنا دے گا، اور ان کی بستیاں آج بھی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ علمی بات، اچھا ایک نکتہ پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں، جو بھی اس طرح کی سازشیں کرے گا، مکر فریب کا مطلب چالے چلنا، سازشیں کرنا، اللہ اسے نشان عبرت بنا دے گا، اور ان کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ علمی بات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر کے مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے مقام سے نہ گزرا کرو جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کہیں تم پر وہ آفت نہ آ پڑے جو ان پر آ پڑی تھی۔ اگر گزرنا ناگزیر ہو تو روتے ہوئے گزرا کرو۔ ناگزیر ضروری ہونا، اگر گزرنا ضروری ہو تو روتے ہوئے گزرا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر جھکایا اور سواری کو تیز کیا یہاں تک کہ اس وادی سے گزر گئے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، جہاں اللہ کی طرف سے کسی قوم پر عذاب کا نزول ہوا، اللہ کے پیغمبر فرماتے مت رکو یہاں پر، اور تیزی سے گزر جانے کی تعلیم اور روتے ہوئے گزرنے کی تعلیم یہ ہے کہ ان مقامات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آج تو تاریخی مقامات جو ماضی کے کھنڈرات ہیں ان پر لوگ پکنک منانے جاتے ہیں، اور وہاں پر جناب سویلائزیشن کے نام پر نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے مقامات سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 52، فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، پس یہ ہے ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں، یقیناً اس قصے میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح، قصہ حضرت صالح علیہ السلام میں نشانی، اس قصے میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو جانتے ہیں، یعنی جو اس قصے کو پڑھنے اور سننے کے بعد جان چکے ہیں کہ نافرمانوں اور ظالموں کا کیسا انجام ہوتا ہے۔ یہ سبق ہمیں دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 53، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچا لیا ان کو جو ایمان لائے تھے اور ڈرتے رہتے تھے۔ اس آیت کی تشریح، عذاب سے محفوظ رہنے والے لوگ
جو ایمان لائے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے، نافرمان مٹائے جاتے، صاحب ایمان نیک عمل کرنے والے بچائے جاتے ہیں۔ علمی بات، حضرت صالح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے اور کفر و نافرمانی سے بچتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب کی لپیٹ سے بچا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مؤمنوں کو نقصان پہنچائے بغیر کافر قوموں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ ایک ہی علاقہ، ایک ہی قوم، ایمان والوں کو اللہ بچا کر اور ان کو نقصان سے بچا کر کافروں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اگلی آیت سورۃ النمل کی آیت نمبر 54، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم بے حیائی کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ مختصراً لوط علیہ السلام کے قصے کا یہاں بیان ہے۔ کیا تم بے حیائی کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو سے مراد کیا ہے؟ اس ارشاد کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں اور غالباً وہ سبھی مراد ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس فعل کے فحش اور برا ہونے سے ناواقف نہیں تھے بلکہ جانتے بوجھتے اس کا ارتکاب کرتے تھے۔ ارتکاب کرنا، وہ کام کر ڈالنا۔ تو جو برا گندہ عمل کرتے تھے، ہم جنس پرستی کا گندہ کام یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے افراد کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ گندہ برا کام ہے پھر بھی یہ حرکتیں کر رہے تھے، معاذ اللہ۔ دوسرا یہ کہ وہ اس بات سے بھی ناواقف نہیں تھے کہ مرد کی خواہش نفس کے لیے مرد نہیں پیدا کیا گیا بلکہ عورت پیدا کی گئی ہے، اور مرد و عورت کا فرق بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں کو نظر نہ آتا ہو، مگر وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ یہ برا کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پاکیزہ راستہ عطا کیا اور خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح کا بندھن عطا کیا۔ مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، پھر بھی جانتے بوجھتے گندے کام کرتے تھے۔ تیسرا یہ کہ وہ اعلانیہ اس بے حیائی کا کام کرتے تھے جبکہ دیکھنے والی آنکھیں انہیں دیکھ رہی ہوتی تھیں۔ پبلک میں آ کر یہ گندے کام کرتے تھے۔ آج تو دنیا کے اندر گندے کام، بے حیائی کے کام، زنا کے کام، ہم جنس پرستی کے کام اعلانیہ ہو رہے نا۔ تو قرآن صدیوں پہلے کی قوم کا ذکر کر رہا ہے کہ گندے کام کرنے والی قوم کو مٹا کر برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ عبرت ہے جو ہمیں دلائی جا رہی ہے۔ اگلی آیت سورۃ النمل آیت نمبر 55، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کیا تم مردوں کے پاس نفسانی خواہش پوری کرنے آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی برائی کا ذکر، وہ لوگ بے حیائی کے کام کرتے تھے، یعنی وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جنسی خواہش کے لیے آتے تھے، یعنی ایک فطری خواہش جس کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا راستہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو یہ ظالم قوم کے لوگ چھوڑ کر مردوں کے ساتھ برے کام کرتے تھے، معاذ اللہ۔ قوم کا لقب، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جاہل کا لقب دیا۔ جہالت کا لفظ یہاں حماقت اور سفاہت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حماقت تو سمجھ آتی، سفاہت تھوڑا سا مشکل لفظ ہو گیا، بے وقوفی جس کو کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں بھی ہم گالی گلوچ اور بیہودہ حرکت کرنے والے کو کہتے ہیں کہ وہ جہالت پر اتر آیا ہے۔ اسی معنی میں یہ لفظ عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ گالم گلوچ، بیہودہ حرکات پر اتر آنے والے کو جاہل عربی میں بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس لفظ کو بے علمی ہی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی ان حرکات کے برے انجام کو نہیں جانتے، تم یہ تو جانتے ہو کہ یہ ایک لذت نفس ہے جو تم حاصل کر رہے ہو، ایک وقتی طور پر تمہیں لذت تو مل رہی جو کہ گندے کام سے مل رہی ہے، مگر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس انتہائی مجرمانہ اور گھناؤنی حرکت کا کیسا سخت خمیازہ تمہیں عن قریب بھگتنا پڑے گا۔ یہ جو گندے کام کر رہے ہو، خمیازہ اس کا نتیجہ بڑا سخت تمہارے سامنے آئے گا، اور وہ ہے سزا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور تم ہو کہ انجام سے بے خبر اپنے اس گندے کھیل میں مبتلا ہو۔ تو اس جہالت کو بے علمی یا لا علمی کے مفہوم میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے ان گندے کاموں کا کس قدر برا انجام تمہارے سامنے آیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں۔ آیت نمبر ہے 56، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم
انہم اناس یتطہرون، تو ان کی قوم کا یہی جواب تھا کہ انہوں نے کہا کہ لوط کے گھر والوں کو نکال دو اپنی بستی سے، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو قوم کا جواب، پس ان کی قوم کا یہی جواب تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکالنے کا یہ جواز پیش کیا کہ یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ یہ قوم کی ڈھٹائی ہے، ضد ہے اور برائی پر اڑے رہنے کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کے کامنٹس پاس کر رہی ہے، یہ تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ عملی پہلو، جب کوئی برائی کسی معاشرے میں وبا کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو وہاں پر حق اور داعی حق کی آواز کے خلاف لوگوں کو ابھارنا اور دعوت حق کا راستہ روکنا کچھ مشکل نہیں رہ جاتا۔ سبھی لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، ایک فضا بن چکی ہو، وبا پھیل چکی ہو، تو اب جو حق کی آواز بلند کرنے والا داعی ہے، رسول ہوا کرتے تھے، اب نیک لوگ ہوں گے، اس داعی کے خلاف بات بلند کرنا، آواز بلند کرنا، اس کا راستہ روکنا کوئی مشکل بات نہیں رہتی۔ آج اگر کسی نے اس کا تجربہ کرنا ہو تو آج کی بے پردہ بیگمات کو کسی محفل میں بے پردگی کے خلاف 2 کلمات کہہ کر دیکھ لیں، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آج اس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ذرا پردے کی بات کر کے دیکھیں، بے پردگی کرنے والوں کو، بے پردگی کی روش اختیار کرنے والوں کو ذرا 2 الفاظ سمجھانے کے لیے کہیں، پھر دیکھیں کیا رد عمل سامنے آتا ہے، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 57، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے انہیں لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے جسے ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں طے کر دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا انجام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیچھے رہ جانے والوں میں طے کر دیا تھا، یعنی وہ بھی قوم کے ساتھ اس عذاب کا شکار ہوئی اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ نجات کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، ایمان کے بغیر کسی معزز ہستی سے رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی۔ پیغمبر کی بیوی ہے، اگر ان کے کام میں شریک نہ ہوئی، ان کی دعوت قبول نہ کی، تو پھر اللہ کے عذاب سے وہ بھی بچ نہ سکی۔ آیت نمبر 58، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر پتھروں کی خوب بارش برسائی تو وہ بہت بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں پر۔ یہ آیت نمبر 58 کا ترجمہ۔ پتھروں کی بارش، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو پتھروں کی بارش برسا کر ہلاک کر دیا گیا اور وہ ڈرائے جانے والوں پر بہت بری بارش تھی۔ یہ قصہ پہلے بھی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ آیت نمبر 59 قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت میں خطاب، یہاں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ تمام تعریف اور شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے اور سلامتی ہے ان لوگوں پر جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چن لیا۔ چنے ہوئے بندوں سے مراد، چنے ہوئے بندوں سے بالاتفاق انبیاء کرام علیہم السلام مراد ہیں۔ کچھ مفسرین نے دیگر صالحین کو بھی اس میں داخل کیا۔ سب سے بڑھ کر چنے ہوئے تو اللہ کے انبیاء، رسول و پیغمبر ہیں علیہم السلام، پھر کچھ نیک لوگ، بعض مفسرین نے نیک لوگوں کو بھی چنے ہوئے بندوں میں شامل رکھا ہے۔ عملی پہلو، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیم دی ہے کہ دعوت کے میدان میں جب سامعین کے سامنے کوئی تقریر کریں یا کوئی تحریر پیش کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اور انبیاء کرام علیہم السلام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نیک بندے ہیں ان پر درود و سلام سے کریں۔ دعوت پیش کرنی ہے، وعظ کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے، تحریر پیش کرنی ہے کوئی دعوت کے کام کے لیے، تو آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کا ذکر کرنا اور انبیاء علیہ السلام پر درود اور سلام بھیجنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ النمل کی آیت نمبر 60 ہے، یہاں سے 20ویں پارے کا آغاز بھی ہوتا ہے۔
امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، بس اس کے ذریعے ہم نے اگائے خوش نما باغات. تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم ان باغات کے درخت اگا سکتے. اگلا حصہ اس آیت کا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے الگ ہو رہے ہیں. اس آیت کی تشریح توحید باری تعالیٰ کے دلائل. اس آیت میں توحید باری تعالیٰ کے بارے میں دلائل دیے گئے. اللہ کا اکیلا ہونا، واحد ہونا. زمین آسمان کو پیدا فرمانے والا بھلا کون ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی بھی ان کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جو آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے. نمبر 3، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بارش سے رنگا رنگ خوش نما باغات اگاتا ہے. یہ کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. ان سوالوں کا مقصد، نافرمان اور کفر و شرک میں مبتلا قوموں سے ان سوالوں کا مقصد یہی ہے کہ وہ دیانت داری سے غور و فکر کریں اور بتائیں کہ یہ سب قدرتیں کس کے ہاتھ میں ہیں. وہ جتنا بھی اس میں غور و فکر کریں گی بالآخر تھک ہار کر مجبور ہو جائیں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی یہ قومیں مجبور ہو جائیں گے تھک ہار کر، ایک اللہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور وہ اس پوری کائنات کو چلا بھی رہا ہے. علمی بات، اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، یہ الفاظ سورۃ النمل جس کا سورت نمبر 27 ہے، سورۃ النمل میں 5 بار آیات 61 تا 64 میں دہرائے گئے ہیں، جن کا ترجمہ ہے تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ سورۃ النمل آیت نمبر 61، أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان ایک آڑ ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے. اس آیت کی تشریح توحید باری تعالیٰ کے مزید دلائل. اس آیت میں توحید باری تعالیٰ کے بارے میں دلائل دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا. ٹھہرنے کی جگہ بنانے سے مراد جہاں انسان ہیں اور اپنی زندگی خوشی اور آرام سے بسر کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین میں وہ تمام وسائل اور اسباب رکھے ہیں جو انسانی زندگی کی بقا، نشو و نما، فطری صلاحیتوں کی آبیاری اور ترقی کے لیے ممد و معاون ہو سکتے ہیں. ممد و معاون، ساتھ دینا، کام آنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان، وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جس نے زمین کے بیچ بیچ میں دریا بنائے اور زمین کے ٹھہرنے کے لیے پہاڑوں کو بنایا، بیلنس کر دیا گیا. 2 سمندروں کے درمیان پردے سے مراد، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، سورۃ الرحمن میں بھی آتی ہے. اس سے مراد رکاوٹ ہے، ایک کا پانی دوسرے میں شامل نہیں ہوتا. ان کے درمیان ایک آڑ ہے جسے ہوموجنائزنگ زون یا سیپریٹنگ زون کہا جاتا ہے، جو دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے سے روکتا ہے. یعنی ان کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پردہ حائل کیا ہوا ہے. یہ مثالیں پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں، سورۃ الفرقان میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. دعوت فکر کہ یہ سب نشانیاں ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحدہ لا شریک کی گواہی نہیں دیتی؟ کیا اس کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے جو یہ سب قدرت رکھتا ہے؟ نافرمانوں کی اکثریت کا حال، اکثر لوگ کچھ نہیں جانتے، یعنی اکثر مشرکین حق کا علم نہیں رکھتے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. اکثر اس لیے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو حق کا علم رکھتے ہیں مگر بغض و عناد کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے. کوئی بغض، کوئی دشمنی آ جاتی ہے، نفرت آ جاتی ہے، پتہ ہے مگر مانتے نہیں ہیں. بہت سو کا معاملہ بہرحال کیا ہے کہ وہ شرک میں مبتلا رہتے ہیں. آخری آیت ہے آج کی کلاس کے اعتبار سے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. بھلا وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے
اور تکلیف دور فرماتا ہے اور تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین بناتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کی تشریح، بے قرار شخص کی دعا بڑا پیارا مقام ہے۔ کون ہے سننے والا؟ اللہ۔ ہر ایک کی پکار سننے والا کون؟ اللہ۔ بے قرار کی پکار اور اس کی دعا سننے والا کون؟ اللہ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارے جانے کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے قرار شخص کی پکار پر اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور اس کی تکلیف دور فرما دیتا ہے۔ علمی بات، کسی ضرورت سے مجبور و بے قرار ہونے کو اضطرار کہا جاتا ہے، اور وہ تب ہوتا ہے جب اس کا کوئی مددگار اور سہارا نہ ہو۔ اس لیے مضطر وہ شخص ہے جو سب دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو فریاد سننے والا سمجھ کر اس کی طرح متوجہ ہو، جو حقیقتاً اور مستقلاً مددگار اور سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اسی اللہ کو پکاریں جو بے قراروں کی دعا اور پکار کو سننے والا ہے۔ آخری بات ہے، زمین میں جانشین بنانے سے مراد ایک یہ کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم اٹھاتا ہے، دوسرے یہ کہ انسان کو زمین میں تصرف، اقتدار اور فرما روائی یعنی حکومت کے اختیارات عطا فرماتا ہے۔ تصرف، اختیار دینا کچھ کام کرنے کا، کچھ استعمال کرنے کا، یہ کون ہے؟ اللہ۔ تو ایک نسل کے بعد دوسری نسل، ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو لانا، یا یہ کہ جانشین بنانے سے مراد حکومت، فرما روائی، اقتدار وغیرہ دینا۔ علمی بات، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو ایک ہی وقت میں وجود بخش دیتا تو زمین تنگ ہونے کا شکوہ کرتی، معیشت میں بھی دشواریاں پیدا ہوتی اور سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہی مصروف و سرگردہ رہتے۔ سرگردہ رہنا، مصروف رہنا، یعنی یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرے کا آنا، یعنی یکے بعد دیگرے انسانوں کو پیدا کرنا اور ایک کو دوسرے کا جانشین بنانا، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کمال مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، اس کے تمام فیصلوں میں حکمت ہے۔ الحمدللہ آج کی کلاس مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے مزید محبت اور تعلق کی مضبوطی اور اس کی تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔